हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज है 3 अगस्त और मंडे का दिन है। आज मैं बात करना चाह रहा था थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक, जो कि पाकिस्तान का रिलेशन और बैनुल-अक़वामी मामलात, मेनली विद इंडिया, कि पाकिस्तान की जो हालात हैं या जिन हालात से पाकिस्तान गुज़रा है, तो पाकिस्तान इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर किस लेवल पर है और क्या इमेज पाकिस्तान का अभी देखा जा रहा है। एक्चुअली पाकिस्तान का रिलेशन इंडिया के साथ शुरू से, जब से पाकिस्तान वजूद में आया, अब सही नहीं रहा, और इंडिया ने हमेशा जो है पाकिस्तान के कौम के लिए और मुल्क के लिए हमेशा उस प्रोपेगेंडा की एक सियासत को सामने लाते रहे और उसको बरूकार लाए और दुनिया में पाकिस्तान का एक इमेज जो है डेवलप करने की कोशिश की। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज ओवर है वो अराउंड 80s से शुरू होता है, लेट 80s से 90s के करीब, जब पाकिस्तान में बहुत सारी पॉलिटिकल जमातें ऑलरेडी डेवलप हो चुकी थी। उस वक्त इंडिया ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और दुनिया भर में पाकिस्तान के अगेंस्ट में एक प्रॉपर तरीके से काम शुरू किया, जिसमें आप कह सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के नाम को दुनिया के मकसद कौमों के लिए ऑलमोस्ट ख़त्म करने की कोशिश की, जिसका एक, अगर आप समझना चाहें तो उसको इस तरह समझ सकते हैं आसान लफ्ज़ों में, कि पाकिस्तान की एक ऐसी इमेज लाई गई जिसमें इस चीज़ को उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि पाकिस्तान और इंडिया ऑलमोस्ट सेम कौमें हैं, और इसके लिए उन्होंने बड़ी वास्ट तरीके से लॉबिंग की दुनिया भर में, जिसमें मिडल ईस्ट का एरिया और आपका यूरोप, अमेरिका शामिल हैं, जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले ये किया कि पाकिस्तान के नाम को इंडिया के नाम के साथ मिक्स करने की कोशिश की गई, और ऑलमोस्ट वो इसमें कामयाब भी रहे, क्योंकि उसमें उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में और यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में ये एक इमेज बिल्ड कर दिया गया कि पाकिस्तान और इंडिया ऑलमोस्ट सेम कौमें हैं, तो कोई मुज़ायका नहीं कि पाकिस्तान हो या इंडिया। उसके बाद दूसरी चीज़ जो उन्होंने की वो ये की कि आपकी प्रोडक्ट्स जो थी, जिसकी मकसद एक्सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान का एक नाम जो है वो दुनिया में जाना जाता था एज ए सेपरेट कंट्री, उनको उन्होंने डैमेज कर दिया, उनको ऑलमोस्ट उन्होंने ख़त्म किया। अब ये जो टाइम पीरियड था लेट 80s में, वो ऑलरेडी पाकिस्तान में जो तमाम सियासतदान थे, जो यानी आप कह सकते हैं पावर में थे, उन सब पे काफ़ी पैसा भी वो अपनी तरफ से लगा रहे थे, तो ये टू साइडेड वो काम कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं, जो अशिया थी जो कि आप एक्सपोर्ट करते थे, उनको ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें, वो आपकी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी गई, और उनको उन्होंने ये किया कि आपके जो यानी आपके बिजनेसमैन जो थे, उनको उन्होंने अपनी कंट्री में भी नहीं लेके आया, ताकि उनका वो बेसिकली वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन यानी उनकी मार्केट में आए, तो उन्होंने क्या किया कि उनको बांग्लादेश की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। यानी ये लॉजिकल था बिजनेसमैन के लिए भी, क्योंकि वो प्रीफर कर रहे थे कि इंडिया की जगह वो पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। सेकेंडली जो एक चीज़ हुई है जो बड़ी डैमेजिंग रही पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जो फूड की जो मसनूआत थी, उसमें मेजॉरिटी जो आपका चावल था उसको उन्होंने
سمجھ لیں کہ بینڈ کروایا پہلے یورپین سائڈ پہ اور امریکن پہ، اور پھر وہی چاول جو ہے بعد میں دبئی کے تھرو جو ہے انڈین برانڈ کے ساتھ جو ہے وہ دنیا بھر میں گیا۔ تو اس طرح جو ہے انہوں نے لابنگ کر کے آپ کا ایک امیج یہ بلڈ اپ کیا گیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا آلموسٹ سیم ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے جو کچھ پولیٹیشینس ہیں، اگر آپ ان کے بیانات بھی دیکھیں، اگر ان کو آپ غور کریں، تو بہت سے پولیٹیشینس آپ کو یہ بولتے ہوئے نظر آئے اس دور میں کہ پاکستان اور انڈیا آلموسٹ سیم قومیں ہیں، ایک لکیر بیچ میں آ گئی ہے اور دو قومی نظریہ جو ہے وہ کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جو آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ انہوں نے انٹرنلی آپ کی کنٹری پہ بہت سارا پیسہ بھی لگایا تھا، اور اس کو بہت ساری سیاسی جماعتوں کو اپنے مقاصد میں یوز کر رہے تھے۔ وہ اس وقت سے یوز کر رہے تھے 90s اور بلکہ ایون 70s کے اینڈ سے۔ پرپس یہ تھا کہ آپ کی انڈسٹری نہ ڈیولپ ہو، جس میں آپ کے بڑے بڑے ڈیم اور ان کو پولیٹیکل ایشوز بنا کے روک دیا گیا۔ دوسری طرف آپ کے پولیٹیشینس کے اوپر پیسہ لگا کے ان سے اپنے مطلب کے انہوں نے کام لیے، یعنی ان کو ان کے سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے اٹریکشن دی، جس چیز کی ان کو ضرورت تھی یا جس میں ان کا انٹرسٹ تھا ان کو وہ دی گئی چیز انڈیا نے وہ پرووائڈ کی۔ اسپیشلی اس میں آپ پیسے ہی بول سکتے ہیں کہ پیسے کی انہوں نے وافر مقدار میں ان کو دیا، اور انہوں نے ایک انجینئرنگ کی ود ان یور کنٹری بائی یوزنگ یور پیپل، اور آؤٹ سائڈ انہوں نے یہ کیا کہ آپ کی ساری مصنوعات کو ختم کر دیا۔ اچھا، اس اسٹیپ کے بعد جو ہے اب جب نیکسٹ اسٹیپ آیا جو کہ اسپیشلی پرویز مشرف کے دور کے بعد جو شروع ہوا، بیکاز وہ اس لیول پہ لابنگ یعنی جو کنٹینیو کر رہے تھے، انہوں نے یہاں تک گرپ کر لی، یعنی انہوں نے سمجھ لیں کہ اپنا ایک سیٹ اپ جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا تھا یہ ساری بڑی کنٹریز میں، جس میں آپ کا مڈل ایسٹ کے ممالک بھی شامل ہیں، آپ کے امریکہ اور یورپ کے ایریاز ہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ کام کیا کہ اب انہوں نے جو یہ ہوم ورک کیا تھا، یا سمجھ لیں کہ انہوں نے جو ایفرٹ کی تھی یا انویسٹمنٹ کی تھی، اب اس کو انہوں نے یوز کیا کہ ناٹ ٹو جسٹ کٹ دا بزنس آف پاکستان، اور پاکستان کا نام صرف مٹانا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو ملائن بھی کریں پھر۔ تو سیکنڈ اسٹیپ میں انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان کو ایز اے ایک سمجھ لیں کہ ایک ایسی کنٹری جو کہ بالکل بیکورڈ ہے، اور جہاں سے صرف جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو وہ کہتے تھے کہ صرف جو ہے دہشت گرد جو ہیں وہ آتے ہیں، یعنی پروڈیوس کر رہے ہیں اور وہ مختلف ممالک میں یہ چیزیں کر رہے ہیں، اور اسپیشلی انڈیا میں یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر انہوں نے کام شروع کر دیا۔ تو اس کا پرپز نیکسٹ جو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ آلریڈی وہ ورک کر رہے تھے کہ اس کو بریک کر دیا جائے کنٹری کو آپ کی۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مختلف تنظیموں کو یوز کیا اور آپ کے پولیٹیشینس کو یوز کیا جو آلریڈی they have worked a lot of areas already earlier۔ تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو یوز کرتے ہوئے آپ کے جو کنٹریز ہیں اس میں کچھ رولز ریگولیشنز ایسے بنانے شروع کیے جس سے جو ہے وہ آپ کے جو اینٹیٹی ہے اس کی جو پاور ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ کم ہو جائے، یعنی وفاق کی پاور کم ہو جائے اور چیزیں جو ہیں ڈیوائیڈ ہو جائیں یعنی۔ تو اس میں ایک ترمیم آلریڈی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم اس طرح کی ہے جس سے آپ کے اس کو لوز کیا گیا۔ اس سے آپ کا ایک تو امیج یہ بنایا گیا کہ آپ جو ہیں ایک طرح سے ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں جو دوسرے ملکوں میں جا کے دہشت گردی کا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی آپ اگر دیکھیں گے کچھ سیاستدانوں کے بیانات آپ کو نظر آئیں گے جس میں کلیئرلی یہ چیز مینشن کی گئی، کروائی گئی، کچھ فالس فلیگ آپریشن کیے گئے اور ان سے باقاعدہ کہلوایا گیا کہ بھائی آپ جو ہے اس طرح کے بیانات دیں تاکہ ایک امیج جو ہے پاکستان کی جو وہ بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ دوسری کنٹریز کے لوگوں میں بھی کامن ہو جائے،
تو وہ انہوں نے پیدا کر دی. تو اس طرح جو ہے اگر آپ دیکھیں اس کو اوور آل ویو تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کو بہت بری طریقے سے ڈیمیج کیا گیا ہے ان حالات میں. اور اب جو ہے اب جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں پاکستان کی جو ریاست کی پالیسی ہے اس میں کچھ چینجز آئے ہیں اور انفیکٹ ریاست بھی اب جاگ چکی ہے. بیسیکلی بیفور جو یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں اس وقت جو ہیں آف کورس ہمارے تمام ادارے اس میں اس کے ذمہ دار ہیں, ان کو کیئر کرنی چاہیے تھی. بٹ الحمدللہ اب جو سچویشن ہے اب جو پالیسی ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, جس میں پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنی امیج کو ری گین کرے جو ایکچوئل پاکستان کی امیج ہے. بیسیکلی پاکستان نے کبھی بھی اس طرح کی پالیسی نہیں اپنائی جو کہ انڈیا کی پالیسی ہے, یعنی ٹو ڈو ملائن آف اینی کنٹری ٹو گیٹ اوور دا بزنس. یہ اس طرح کی کبھی بھی پالیسی پاکستان نے ہمیشہ جو ہے پازیٹیو وے میں کام کرتے ہوئے کمپٹیشن میں جاتے ہوئے اپنی چیزوں کو منوانے کی کوشش کی ہے. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ, امید ہے کہ اب جو راستہ ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے ہمارے ملک کے لیے اور اللہ تعالیٰ جو ہے راستے کھولے, کیونکہ جو پازیٹیو اور سیدھا راستہ ہوتا ہے وہ جلد جو ہے ریکوگنائزڈ ہو جاتا ہے. بیسیکلی جو فیک ایک پروپیگنڈا ڈیولپ ہوا ہے اس کو یعنی اوور کم ہونے میں ٹائم تو لگتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. تو اب جو ہمارے تمام ادارے ہیں اور تمام جو ممبرز ہیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے اور انٹرنل بزنس ڈیولپمنٹ اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا مستقبل دے گا قریب ہی. چند سالوں میں وی ول گیٹ آور رائٹ پوزیشن ان دا ورلڈ. اوکے, تھینک یو ویری مچ فار یور لسننگ.